مائع و مہندی منانا، کیا شریعت میں مائع و مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد، پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مائع و مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مائع و مہندی نہیں کریں گے، لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مائع و مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی اچھی جگہوں سے ہٹا کر مائع و مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے، 2-4 دن کا ہلہ گلہ ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مائع و مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر یہ کام ہندو کریں، مائع و مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کرے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے۔ اچھا، یہ جو مائع و مہندی والا سوال تھا یہ سید اویس احمد نے پوچھا تھا پاکستان سے۔ نماز میں کس رکن میں کہاں نظر رکھیں؟ وقاص امتیاز انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ تشہد اور رکوع میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ نیز جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں جانب دیکھیں یا کندھوں پر؟ جناب وقاص امتیاز صاحب، تشہد میں تو اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے، جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا دونوں رانوں کے درمیان میں۔ رکوع میں ہمیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں اور بائیں جو کندھے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ تیمم کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ کیا مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے تیمم ہو جاتا ہے؟ میں باہر کام کرتا ہوں، یہاں مٹی نہیں ملتی، تو میں اپنے گھر سے مٹی کا ایک ٹکڑا لایا ہوں اور اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں، کیا اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثاقب عظیم انڈیا سے۔ اگر بھائی وہاں پانی موجود ہے 1 میل کے اندر تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ خوب ذہن میں رکھے، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیمم شروع کر دیتے ہیں۔ تیمم جب ہوتا ہے جب پانی موجود ہی نہ ہو اور لا بھی نہ سکتے ہو پانی۔ باقی یہ کہ اگر تیمم جائز ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ جیسے مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی جنس میں سے چونا ہے، جو بھی زمین سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں ہیں، جیسے مٹی کو جلائیں گے تو وہ جلتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح پتھر سے، سنگ مرمر کا جو پتھر ہے جو زمین سے نکلتا ہے اس پہ بھی تیمم جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ مٹی ہو ڈائریکٹ، یا ایسی چیز جس پہ مٹی کی گرد ہو، اتنی گرد ہو کہ آپ اگر اس پہ کچھ لکھنا چاہیں، ایسے کر کے لکھتے ہیں نا تو نشان بنتا ہے، تو وہ بن جائے، تو ایسی گرد پہ تیمم جائز ہے۔ تو آپ جو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائیں اس پہ بھی تیمم کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ پانی موجود نہ ہو۔
دنیا دار شخص دینی علوم کیسے حاصل کرے؟ سلمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر مدرسے نہیں جا سکتا پڑھائی اور جاب کی وجہ سے، تو اسے یہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے جس سے اس کی روز مرہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے؟ جناب سلمان صاحب بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارے بہت سے مدارس ایسے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو مصروف لوگ ہیں ان کو شام کے وقت میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ 1 سال 2 سال کے ایسے کورسز ہیں جن میں ان کو دین کی بیسک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. تو آپ کسی بھی ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے کورسز ہو رہے ہیں. اور اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جو ویب سائٹ ہے مفتی طارق میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ تفسیر کے لیکچر سن سکتے ہیں، آن لائن تفسیر. اس میں آپ کو انشاءاللہ بیسک عربی گرامر بھی آ جائے گی قرآن سے متعلق، اور تفسیر کا علم بھی کافی حد تک. قرآن آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا، جب آپ نماز میں پڑھیں گے تراویح میں سنیں گے قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. مسائل کے لیے آپ علماء کے یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں فقہی مسائل بتاتے ہیں، یہ بھی میرا چینل ہے، یہ اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ورنہ جو فقہی مسائل کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے وہ ہے بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے. وہ کتاب گھر میں ضرور رکھیں، اور جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں ان کو نکال بھی دیا ہے. تو تسہیل بہشتی زیور اس نام سے کتاب لازمی گھر میں رکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جامعۃ الرشید نے اس کو چھاپا ہے بہت آسان کر کے، کیونکہ جس دور میں انہوں نے لکھی تھی وہ اردو بہت گاڑی تھی، وہ اردو آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. باقی جب بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں یہ کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، یہ ہے اس میں یہ مسئلہ غلط. تو اگر کوئی آپ کو اعتراض کر کے کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، غلط نہیں لکھا ہوا. تو یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، خواتین بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اس کو. اس سے آپ کو روز مرہ کے جو مسائل ہیں نا، جائز ناجائز حلال و حرام کے، ان کا علم انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا.